انتظام کہاں سے کروں گا؟ تیری ماں 50 تکلیفوں کے باوجود تیری خدمت کے لیے، تجھے بڑا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی پریشانیاں اٹھاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے پہلے میرا شکریہ ادا کر کے میں نے تجھے پیدا کیا، اس کے بعد اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر، الی المصیر، اور میری ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ یاد رکھنا، تو اگر ماں باپ کا حق پورا نہیں کرے گا تو میری ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اب اس کے اندر بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ تعلیم پریکٹیکلی ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی سنتا نہیں، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، باپ کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، میں اسے اپنے بچے کو یہ سب بتا رہا ہوں، اور اتنے میں پیچھے سے میرے بوڑھے باپ کی آواز آئی، بیٹا میری دوائی لے آنا، کتنا چلاتے ہو، لے کر آ جاؤں گا، ایک بار بول دیا نا۔ میں اپنے بیٹے کو بول رہا ہوں کہ میری یہ فرما برداری کر، میری بات سن، اور پیچھے سے میرا بوڑھا ماں باپ بول رہا ہے اور میں اسے الٹا جواب دے رہا ہوں، یہ اپوزٹ ہے، یہ ایک دوسرے سے اپوزٹ بات ہے کہ میں اپنی اولاد کو کہوں فرما بردار رہے اور میں اپنے ماں باپ کا نہ فرمان۔ تو اگر اپنی اولاد سے فرما برداری چاہتے ہو تو آپ کو بھی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ یہ تعلیم پریکٹیکلی ہوتی ہے، جو آپ کو آپ کی اولاد کرتے ہوئے دیکھتی ہے وہی آپ کی اولاد آپ کو رزلٹ دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کئی آثار کے اندر صحابہ کرام کے اقوال آتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ آپ دیکھ لو، کئی ایسے گھرانے، کئی ایسے دوست آپ کے موجود ہوں گے کہ جب انہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کی اولادیں وہی کا وہی رزلٹ دنیا کے اندر انہیں دے کر بتاتی ہے۔ اس لیے پریکٹیکلی تعلیم اپنی اولاد کو دے کہ دیکھ بیٹا، میرا بوڑھا ماں باپ ہے، میں کتنی اس کی سنتا ہوں، میں کتنی بات اس کی مانتا ہوں، میں ہر بات اس کی سنتا ہوں، اپنی والدہ کی کتنی عزت کرتا ہوں، کتنا احترام کرتا ہوں، جواب نہیں دیتا ہوں۔ تو جیسا آپ کریں گے انشاءاللہ یہی اولاد آپ کو دنیا کے اندر رزلٹ دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر حضرت لقمان کے ذریعے ہمیں اولاد کی تربیت کا دوسرا اصول یہ سکھا رہا ہے کہ پہلے اللہ اللہ سکھا دیا، اب ماں باپ اسے سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پر اسے کیا سکھاؤ؟ اس سے آگے بڑھ کر اسے کیا سکھاؤ؟ اس سے آگے بڑھ کر اس کے دل کے اندر اللہ کا تصور ڈالو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ آج پریشان ہے نا ہمارے یہاں ماں باپ، 17 سال 16 سال کی لڑکی ہوئی، باپ کا سر ٹینشن میں ہو جاتا ہے، ماں ٹینشن میں ہو جاتی ہے، پتہ نہیں نیٹ پر کیا دیکھ رہی ہوگی، پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہوگی، پتہ نہیں کون اس کا دوست ہوگا۔ لڑکا ذرا سا بڑا ہوا، پتہ نہیں شام ہو گئی ابھی تک آیا نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کون سے گناہ کے اندر ہوگا، کون سی نیکی کے اندر ہوگا۔ یہ سب ٹینشن اس لیے کہ ہم نے اولاد کی تربیت کا وہ تیسرا اصول نہیں اپنایا جو حضرت لقمان نے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے سن، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ہے میرے بیٹے سن، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، ہم تربیت کریں اپنی اولاد کی، اور تیسری اسٹیپ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ ڈال دو، اللہ کا تصور، اللہ کا ڈر ڈال دو، اور اسے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے سن۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے سن، اگر تو ذرے کے برابر کوئی گناہ کر لے، بڑا تو چھوڑ دے، ذرے کے برابر اگر تو کوئی گناہ کر لے اور اس گناہ کو لے جا کر پہاڑ میں چھپا دے، اسے زمین میں دفنا دے، اسے لے جا کر کہیں بھی چھپا دے، یا تو اسے آسمان یا تو زمین یا تو پہاڑ کہیں بھی لے جا کر چھپا دے، جان لے کہ اللہ تعالیٰ اسے لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تیرا ہر چھپا ہوا گناہ، تیرا ہر ڈھکا ہوا گناہ، ہر تیرا نہ دکھنے والا گناہ، ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا۔ سوچو یہ تصور اگر 3 سال 4 سال کی عمر میں بچے کے دل میں آ جائے، گناہ سے بچے گا نا وہ بچہ؟ یقیناً بچے گا، کیونکہ اسے آپ نے یہ بتا دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ جب اللہ جاننے والا ہے، ماں باپ جانے نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو دیکھتا ہے نا، اللہ کو تو پتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو علیم بذات صدور، میرے سینے کے حال کو جاننے والا ہے۔ اور جب وہ اللہ سب جاننے والا ہے تو میں چھپاؤں گا کس سے؟ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ وہ اللہ تعالیٰ جو میرے بارے میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن تو میں تیری زبان پر تالا لگاؤں گا، تیرے ہاتھ سے پوچھوں گا بتا کیا کیا، تیرے کان سے پوچھوں گا بتا کیا کیا، تیری چمڑی اور اسکن سے پوچھوں گا بتا کیا کیا۔ تو بچے کے دل میں بچپن سے یہ تصور ڈالو کہ اللہ رب العالمین سب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، میں جانوں نہ جانوں اللہ سے ڈر، کیونکہ اللہ سب جاننے والا ہے۔ یہ تیسری اسٹیپ ہے۔ چوتھی اسٹیپ، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، یعنی اپنے بیٹے اور بیٹی کو نماز کا بھی عادی بنا۔ یہ نماز کی خاصیت یہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کا پڑھنا تمہیں فحاشی سے روک دیتا ہے،
برائی سے روک دیتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے گا عام طور پر نمازوں کے پڑھنے والے اور بے نمازی دونوں کے گناہوں کے اندر کہیں نہ کہیں فرق ہوتا ہے. ایک نماز پڑھنے والا جس سے پتا ہے کہ ابھی ظہر میں آیا ہوں، عصر میں پھر اللہ کے پاس جانا، مغرب میں پھر اللہ کے پاس جانا ہے، عشاء میں پھر اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا گناہ کہیں نہ کہیں کم ہوتا ہے. اور ایک وہ آدمی جس سے نماز پڑھنی نہیں ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پورا سینہ کالا ہو چکا ہے، پورا دل کالا ہو چکا ہے. تو رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اپنے اولاد کی اگر نیک تربیت کرنا چاہتے ہو تو اسے کیا بناؤ؟ نماز کا عادی بناؤ. لڑکا ہے لڑکی ہے چاہے جو ہے، کالج میں اسکول میں انسٹیٹیوٹ میں کہیں بھی جاتا ہے، اسے نماز کا عادی بناؤ. کیونکہ اگر وہ نماز پڑھے گا یا پڑھے گی تو انشاءاللہ کئی گناہوں سے وہ دور ہو جائے گا. اچھا اس میں بھی طریقہ کیا ہے؟ چل نماز پڑھ، یہ نہیں، چلو بیٹا اپن ساتھ میں نماز پڑھنے چلتے ہیں. باپ بھی پڑھے تو انشاءاللہ بیٹا بھی پڑھے گا. ماں جیسے ہی اذان ہوئی مصلی بچھا لیا، چلو بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا. پریکٹیکلی تعلیم دیجئے کہ آپ خود جب اس کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ اور بچے، آپ نے اپنے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا 2-2 سال کے بچے نماز پڑھتے ہیں. کہاں پر؟ جہاں پر ماں نمازی ہوتی ہے. 3-3 سال کے بچے انگلی پکڑ کے مسجدوں کے اندر آتے. کہاں؟ جہاں باپ نمازی ہوتا ہے. تو ماں باپ پریکٹیکلی اگر تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ بچے بھی آپ کے نمازی بنیں گے. چوتھی چیز، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ. بچوں کی تربیت کا ایک اصول یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں اچھائی دکھے لوگوں کو بتاتے جانا، جہاں برائی نظر آئے لوگوں کو روکتے چلے جانا. یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی اولاد کی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ اپنی اولاد کو اتنا دیندار بنا دو کہ وہ جب کالج میں جائے، انسٹیٹیوٹ میں جائے، الگ الگ جگہوں پر جائے، جب کوئی حرام چیز دکھے وہ لوگوں کو روکے اور بتائے کہ یہ غلط ہے. جہاں حلال نظر آئے لوگوں کو حکم دے کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم. دین سیکھنے اور سکھانے کا تصور بچوں کے دلوں کے اندر بچپن سے ڈالا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بچوں کو سکھایا کرتے تھے. ایک صحابی کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا، پیچھے وہ صحابی بیٹھے اسے بول رہے ہیں بیٹے سن، اے بچے سن، بتا اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر، بتا بندوں کا حق کیا ہے اللہ کے اوپر. کہا نہیں پتا، آپ بتائیے نا. کہا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی بات مانے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنیں، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. اور اگر ایسا کریں گے تو اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دے گا. اب یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا یہ اصول تھا کہ آپ انہیں بتاتے تھے کہ حلال یہ ہے کر، حرام یہ ہے اس سے بچ. ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ آیا اور اچانک آیا اور بالکل ہاتھ ڈال کر کھانا کھانے لگا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کیا؟ کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھا، کل مما یلیک، جو تیرے پاس حصہ ہے اس سے کھا. نہیں پلیٹ کے اندر اگر تو کھانا کھا رہا ہے، 3-4 لوگ بیٹھے ہیں، کہیں سے بھی کھانا مت کھا، تیرے قریب کا جو حصہ ہے وہاں سے کھانا کھا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا. یعنی آپ بچوں کی تربیت کے لیے پریکٹیکلی تعلیم دیا کرتے تھے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. تو آج ہماری بھی ذمہ داری کہ اپنی اولاد کو حلال اور حرام کی تعلیم دیں، اسے بتائیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اس کے بعد اخلاق، کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے سن، جب زمین پر تو چلنا نا، جیسے خوب تیرے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اچھی گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، جب زمین پر چلنا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کبھی بھی زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلنا، اپنے سٹیٹس پر تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، اترانا مت. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے غرور کرنے والوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. وہ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، حکومت اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، شہرت اس کے پاس، جب اس نے تکبر کیا کہ انا ربکم الاعلی، اللہ نے پانی کے اندر ڈبال دیا. وہ شداد جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، اس نے کہا جنت 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 کیا کرتے ہو، دنیا کے اندر میں خود جنت بناؤں گا. جنت بنائی، جب اس میں جانے لگا رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا. اسے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کی بھی پریکٹیکلی تعلیم دو. آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، باپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ اولاد کو بگاڑ کر دھول کر دیتا، بالکل بگاڑ کر رکھتا ہے. نہیں یہ چلے گا، یہ خرید، یہ کر. اس کے سامنے بیٹا کسی کو گالی بک رہا ہے، خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے.